अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज एक कुछ दिनों से जारी बहस इख्तिताम पजीर हुई है और वो कौन सी है? वो मोहसिन नकवी के एक बयान के बाद जो बुंचाल सा आया, वो आज एक और बयान के बाद बैठ गया है। और वो क्या बयान है? यानी कि आपको पता है कि जी सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, नए सूबे बनाए जाएं। अब लोगों ने इसकी तशरीह ये की कि हुकूमत कोलैप्स हो चुकी है, कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और इस पर बड़ी बहस चली और सूबों के हवाले से बातें होती रहीं कि ये बनने चाहिए या कि नहीं बनने चाहिए। लेकिन यह है कि आज मैं एक वीडियो देखी कि जिसमें को मोहसिन नकवी को दो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने घेर लिया और उन्होंने पूछा कि जनाब के बारे बड़ियां गल्लां होंदियां ने कि तुसी कोलैप्स कर चुके हो, जरा सीधे हो गए खलो, तो जरा देखिए सही को सीधे टुर भी देंदे हो या नहीं। खैर, उन्होंने उनको पूछा जी कि आपकी परफॉर्मेंस जो है उस पर भी सवालिया निशान है कि आप करते क्या हैं। तो इस पे मोहसिन नकवी ने कहा कि भाई मैं तो प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा या की है कि आप एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं तमाम वजारतों का, और उससे पता चल जाएगा कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उसमें मेरी भी आ जाएगी। तो लिहाजा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा, उनसे पूछा गया जी कि जनाब सुने हैं कि कोई कैबिनेट मीटिंग भी नहीं जाते और इस पर बड़ी शिकायतें हैं। तो मोहसिन नकवी का ये कहना था जी कि मैं कुछ 70% कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, और अगर 30% नहीं करता तो उसको अगर हो सकता है कि किसी ने 30 बना के पेश किया हो जी कि 30% अटेंड करते हैं और 70% नहीं अटेंड करते। खैर, ख्वाजा साहब ने जो बयान दिया था उससे तो 30% भी नहीं लगता था, उससे तो ये लगता था कि जब से गवर्नमेंट आई है और जब से मोहसिन नकवी वजीर बने हैं तो शायद उन्होंने कोई चंद एक गिनती की, चंद एक, बल्कि मेरे ख्याल को 10 से कम मीटिंग्स जो है वो अटेंड की हैं। अब जो तीसरा उन पे जो अहम सवाल था वो ये था कि आपने निज़ाम की बात की है कि निज़ाम कोलैप्स हो गया, आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं आज के निज़ाम की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 80 साल निज़ाम की बात कर रहा हूँ कि जिसमें सब कुछ चीज़ें चल रही हैं और इसकी ओवर हालिंग की ज़रूरत है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, और उस हवाले से मेरा ये ख्याल है कि नए सूबे बनने चाहिए। तो लिहाजा मैंने उस तनाज़र में बात की है, तो मैं तो खुद इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं इस पर क्या बात करूँगा। और दूसरा ये है जी, उनको पूछा गया जी कि जो शहबाज शरीफ है उनके बारे में बातें आती हैं, तो उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ जो है वो अपने 5 साल पूरे करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यह है कि मोहसिन नकवी के कहने पे ना पहले 5 साल 3 साल होने थे और ना ही मोहसिन नकवी के कहने पे 5 साल होने हैं। ठीक है। तो लेकिन यह है कि इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ओवरऑल जो आज बहस चल रही है वो एक इख्तिताम को पहुंची। बाकी जो इक़्तिदार की गेमें होती हैं ना, ये ऐसी गेमें होती हैं कि आपको कुछ समझ नहीं लगता, और सबसे ज़्यादा बेखबर वो शख्स होता है कि जिससे इक़्तिदार छीना जा रहा होता है या जिससे इक़्तिदार दूर हो रहा होता है, वो कहता है कि मुझे कोई नहीं, कि ऐसी कोई बात नहीं है। सो मच कि अगले दिन मैं कोई ऐसे जर्नलिस्ट उनके पास बैठा हुआ था जो कि इमरान खान के बहुत करीब थे, और वो कह रहे थे कि आखिरी दिनों में इमरान खान बहुत ज़्यादा मुतमिन नज़र आ रहे थे, और उनको हम बता रहे थे जी कि जनाब बस तुसी और मेहमान हो। तो वो कह रहे थे कि नहीं, ये आपको किसने बताया, ऐसी कोई बात ही नहीं है, इनके पास मेरे अलावा ऑप्शन को नहीं है, तो लिहाजा मैं तो रहूँगा। इसी तरह एक टाइम पे बेनज़ीर भुट्टो, यानी कि उनके बारे में भी कुछ इस तरह की इतलात हैं, बल्कि जावेद जब्बार साहब जो है उन्होंने अपनी किताब में जिक्र भी किया। आज BBC में वकार मुस्तफ़ा साहब ने भी उस पर लिखा है कि जावेद जब्बार जो है वो उनकी कैबिनेट में थे, बेनज़ीर भुट्टो की कैबिनेट में थे, और उन्होंने कहा कि बीबी मुझे एक जर्नैल ने मैसेज भेजा है कि इसहाक खान जो हैं, गुलाम इसहाक खान जो कि सदर थे, वो आपकी हुकूमत ख़त्म कर रहे हैं। तो बीबी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको किसी ने गलत बताया है। और फिर देखें अलमिया के उस दिन जिस दिन हुकूमत ख़त्म होनी थी, उस दिन एक नेशन अखबार में स्टोरी छपी, और स्टोरी देने वाला शख्स जो है वो उस अखबार का एडिटर था, आरफ निज़ामी साहब मरहूम। तो उन्होंने कहा जी कि वो असम्बलियाँ तो आज ख़त्म हो रही हैं, डिज़ाल्व हो रही हैं। तो जब इन्होंने ख़बर पढ़ी तो जनाब थरथली मच गई कि क्या हुआ क्या है। और फिर मोहसिन उनको आरफ निज़ामी साहब को फ़ोन करके पूछें, हुकूमत वाले, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस वाले, कि आपको किधर से इतला मिली है, आपको किसी एजेंसी ने ये ख़बर प्लांट की है। और उन्होंने कहा भाई मेरे पास ख़बर थी, मैंने दे दी है, तो आप इसको रोक सकते हैं तो रोक लें। तो उसके बाद उन्होंने ईवान सदर से भी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने पता किया, उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हुआ कि उसी दिन जो है शाम को असम्बलियाँ फ़ारग हो गई। तो लिहाजा जो इक़्तिदार में लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा बाज़ औक़ात, मैं नहीं कहता कि अक्सर औक़ात, लेकिन बाज़ औक़ात वो सबसे ज़्यादा बेखबर होते हैं, या उनके ख़िलाफ़ जो साजिशें करने वाले होते हैं वो उनको अलर्ट नहीं होने देते, चूँकि उनके पास एक ताकत भी होती है, इक़्तिदार भी होता है, तो उन्हें ये लगता है कि शायद
اگر ان کو الرٹ کیا تو یہ پہلے اس کے ان پر وار ہو، یہ کوئی اس کی کوئی پیش بندی نہ کر لیں، تو ان کو اسی طرح ہوتا ہے کہ لیٹ ہم سلیپ، ان کو سویا رہنے دو اور جو گیم ڈالنی ہے وہ ڈال دو۔ اینی وے یہ باتیں ساری اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ناظرین اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تجزیاتی صلاحیت بھی دی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سوچنے والا دماغ بھی دیا ہوتا ہے۔ اگر آپ حقیقت کو، دنیا کو ایک اپنی ایک خواہشوں کے بجائے اس کو ایسا ہی دیکھنے کی کوشش کریں جیسی چل رہی ہے، تو اس میں کئی چیزوں کے آپ کو اشارے بھی مل جاتے ہیں کہ کوئی چیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ میرا ماضی کی مثالیں دینے کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ جی وہ لوگ بے خبر تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ایک چیز جو ہے اس کی امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وجوہات جو ہے وہ ماضی میں دے چکا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے قیمتی ٹائم سے کوئی مزید ٹائم ضائع کروں کہ وہی وجوہات آپ کو بیان کرتے ہوئے، لیکن یہ ہے اینی وے کہ یہ بحث جو ہے وہ آج اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ دوسرا، آج ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آئی ہے پشاور سے کہ پشاور ہائی کورٹ نے 2 افغان جرنیلوں کی پاکستان میں عارضی قیام کی درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ یہ افغان جرنیل جو ہیں یہ طالبان کا حصہ نہیں تھے، اس سے پہلے تھے، اور جب طالبان آئے ہیں تو ادھر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے جو ان کی درخواست کے مدرجات کا آئیڈیا نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی درخواست جو ہے وہ تسلیم نہیں ہوئی، اور بڑا ایک سرپرائز بھی ہوا، حیران بھی ہوا کہ جو عام طور پہ یونیفارم کے لوگ ہوتے ہیں بڑا ایک روب دبدبا، اور لوگ ان سے بڑے خائف ہوتے ہیں کہ وہ ویکھو بچ کے انہوں نے ان کے لیے آنکھیں چکھ پا کے بھی نہیں دیکھنا ہے، ابھی جناب کو برا منا جاتے ہیں۔ لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے کہ بالکل اس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، اور افغان جرنیل جو ہیں کہ وہ بھی اس سارے عمل سے گزر رہے ہیں۔ کیوں ان کی درخواستیں خارج ہوئی ہیں، یعنی کہ اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم پر کوئی تفصیلات آئیں، اگر آتی ہیں تو میں بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر، اور اس کے بعد جو میں ایک پاکستان پر آ رہا ہوں، میں ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنل چکر لگا رہا ہوں، تو یہ ہے اسپیس ایکس کے حوالے سے، جو کہ ایلان مسک کی کمپنی ہے۔ اس کا ایک راکٹ چاند سے جا ٹکرایا ہے، راکٹ ہو گیا یا خودکش بمبار ہو گیا، اصل تو انجے خودکش بمبار ہی ویکھے تو، اور کتنا ویٹ تھا اس کا 4000 کلو، اور وہ چاند سے جا ٹکرایا ہے جناب۔ تھرتھلی پہ یہ ہر پاس سے پیپے کھڑک گئے کہ پتہ نہیں ہویا کیا، اور جو سائنسدان ہے وہ ہوش ہی ہوش ہے، جو اسپیس سائنٹسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے بعد جو ٹکرانے کے بعد جو ادھر سے ہمیں میٹیریل ملنا ہے، اور اس سے ہمیں اور کئی نئی چیزوں کا پتہ چلے گا۔ چاند پہ گڑا پہ گیا جناب، اب یہ ہے کہ وہ نظر ادھر ہمیں نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ چاند جدھر ہے نا ادھر ایک گڑا پڑ گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح شہاب ثاقب جو ہے وہ جا کے ٹکراتا ہے، اور وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کے بعد اس جگہ پر کیا اثرات آتے ہیں، تو یہ بھی راکٹ ٹکرانے سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اچھا، راکٹ کا ٹکرانا جو ہے یہ ایک بڑا ایک ان یوزول عمل ہے، کہ یہ نہیں ہوتا کہ آئے دن جڑے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ کٹون ہو کے جناب جا رہے ہوتے ہیں جناب جا کے چانو بچ جاتے ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی آپ سمجھیں کہ 50 اور 60 کی دہائی میں، جب روس اور امریکہ کے درمیان ایک سپیس کی ایک دوڑ لگی ہوئی تھی، تو اس دوران کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ اب یہ کیوں ہوتے ہیں، یہ کیا ہوا، یا یہ کیوں جا کے ٹکرایا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ذرا تکنیکی قسم کی ہیں، میں آپ کو سمجھاتے سمجھاتے خود بھی کنفیوز ہو جاؤں گا، تو بس آپ یہ سمجھیں کہ جا کے ٹکرایا اے گل پکی ہے، ٹھیک ہے، جا کے سیدھا چانوں جا کے بجیا ہے، اور چن نے بھی کہا ہے کہ کی آندے نے کہ کنڈی نہ کھڑکا سنیا سیدھا اندر آ، یعنی کہ تو آ کے ساڈے اندر بچ، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، میں تو پہلی دفعہ سنا ہے کہ جناب کو راکٹ جو ہے وہ چاند سے جا ٹکرایا ہے، اور چاند جو ہے یعنی کہ چاند کا بھی کیا کمال ہے کہ اس نے اس کی کیا کہتے ہیں کہ اس کی پیشانی پہ شکن نہیں پڑی، اس نے دنیا کو نہیں پتہ چلنے دیا کہ میرے سے کوئی چیز آگے ٹکرائی، حالانکہ اس کو ایک گڑا پڑ گیا۔ اب باتیں اپنے ایک آخری ٹاپک کی طرف، جو کہ بڑا ہی اہم ہے، اہم تو یہ بھی بہت زیادہ تھا لیکن پاکستان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے جی کہ گلاسکو میں کامن ویلتھ گیمز ہو رہی تھیں، اور پاکستان کے ایک باکسر ہیں جو کہ ادھر سے غائب ہو گئے ہیں، اور باقی بھی ممالک کے ایک اور ملک کے ہوئے ہیں، اور وہ ہے یوگنڈا کے 4 ہوئے ہیں، پاکستان کا 1 بندہ ہوا ہے۔ ٹیم واپس آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بندہ ساڈا کتنے پہ، یعنی کہ وہ پتہ نہیں، شاید وہ پہلے انہوں نے کیا ہی رہا ہوگا کہ کل ساڈے جو 1 بندہ گھٹ ہونا ہے، تو وہ 1 بندہ کم ہی نکلا، یعنی کہ ایک باکسر ہے پاکستان کا، تو وہ ادھر ہی رہ گیا ہے، وہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔
اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ادھر کوئی سیاسی پناہ کے لیے درخواست دیں گے یا اس طرح سے. یہ ویسے کتنی شرمندگی والی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے باہر جانا ہو تو بڑی ضلالت ہوتی ہے. ایک ایک ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ویریفائی کریں. پہلے آپ وہ متعلقہ ادارے سے ڈاکومنٹ لیتے ہیں, پھر آپ فارن آفس میں جاتے ہیں, پھر وہ ادارہ جو ہے وہ متعلقہ ادارے سے وہ اس کو ویریفائی کراتا ہے. آپ کا نہ کوئی CNIC پہ کوئی اعتبار کرتا ہے, نہ آپ کے پاسپورٹ پر اعتبار کرتا ہے, نہ آپ کے ڈاکومنٹس پر کوئی اعتبار کرتا ہے, اور نہ آپ پر اعتبار کرتا ہے. کتنی ایک شرمندگی کی بات ہے. ادروائز آنے ساڑی جناب اس ٹائم جڑی غیرت ہے نا کو ہمالیت بھی زیادہ ہے, لیکن ہماری حرکتیں دیکھ لیں ان کی کچھ اس طرح کے کام کرتے ہیں. اچھا, اور یہ جو اسپورٹس فیڈریشن ہے, پتہ نہیں ان کی بھی ذمہ داری, ان کا دھندا ہے یا یہ کیا ہے کہ وہ بھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. عین ممکن ہے کہ پتہ چلے بعد میں کہ جو باکسر صاحب ہیں انہوں نے بھی کوئی پیسے دیے ہوئے تھے کہ جناب اتوں میں اسکپ کرنا ہے, انہیں ایک باری لے چلو. اور اس سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے جو ہمارے اولمپک کی جو ٹیم ہے اس کو جو لے کر جا رہے تھے, یا جو اس کو آپ سمجھیں کہ پریزائڈ کر رہے تھے یا اس کو لیڈ کر رہے تھے, یا جن کی ذمہ داری تھی کہ یہ بندے جڑے نے صحیح سلامت واپس لے ہونے نے, وہ ایک میجر جنرل صاحب تھے. یعنی کہ میجر جنرل صاحب جو ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ گیم کیا پڑ گئی ہے. اور یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے. ہمارا ایک باکسر جو ہے وہ باہر جا کے غائب ہو گیا. اور یہ ایک بڑا جو ہے نا ایک جو اسپورٹس فیڈریشن ہے, یہ مختلف جو ہیومن ٹریفکنگ کے معاملات میں ان کا ملوث ہونا پہلے بھی ثابت ہوا ہے. اسی طرح کہ جی بندہ غائب ہو گیا, یعنی کہ بندہ غائب ہو گیا, سانوں تو فکر پی جاتی ہے جی اتنے بندہ غائب ہو گیا کسی ایجنسی نے چکے, اتنے رضاکرانہ طور پہ غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ فیڈریشن جو کہتی ہیں کہ ہم جی فلاں جگہ پہ میچ کھیلنے جا رہے ہیں, آپ ہمیں میچ نہیں کھیلنے دیتے نا تو دیکھیں پھر ہماری پوزیشن نہیں آتی. لیکن یہ میچ کھیلنے نہیں جاتے, کوئی ان کا کوئی جاننے والا ہے وہ کہتا ہے جی آپ امریکہ آ جائیں. بعض اوقات اس میں کوئی ملے ہوتے ہیں کہ کوئی بندے اپنے جو ہے نا آدھے ادھر ہی رہ گئے اور آدھے واپس آ گئے. تو یہ بڑا افسوس کی بات ہے, اور افسوس سے زیادہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ جو ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. کوئی جانا ہے باہر تو کوئی اور طریقہ اختیار کریں, یہ کوئی طریقہ نہیں باہر جانے کا. تو ناظرین, آج کے لیے میرے لیے کافی نہیں ہو گیا, کافی لمبا ہو گیا پروگرام, اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.